غرور کا سر نیچا۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بہار کا موسم تھا، ہر طرف خوش رنگ پھول کھلے ہوئے تھے، جنگل کے تمام جانور بہت ہی خوش دکھائی دے رہے تھے۔ خرگوش، کچھوا اور گلہری بھی ایک سرسبز میدان میں کھیل رہے تھے کہ اچانک خرگوش کو شرارت سوجھی اور وہ کچھوے کی سست رفتاری کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، یار تم تو بہت ہی سست رفتار ہو، اگر کوئی مصیبت آن پڑی تو تم جنگل سے بھاگ کر اپنی جان بھی نہیں بچا سکو گے۔ خرگوش کی باتیں سن کر کچھوے کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا، تمہیں شاید اپنی تیز رفتاری پر بہت ہی گھمنڈ ہے دوست، لیکن پھر بھی میں تمہیں مقابلے کی دعوت دیتا ہوں، میرے ساتھ دوڑ لگاؤ، پھر دیکھتے ہیں کون کسے ہراتا ہے۔ قریب ہی بیٹھی ایک گلہری جو کہ کچھوے اور خرگوش کی ساری باتیں سن رہی تھی، اس نے کچھوے سے کہا، میاں کچھوے، کہاں تمہاری سست رفتاری اور کہاں خرگوش کی چھلانگیں؟ اچھا تو یہی ہے کہ تم خرگوش کے ساتھ دوڑ نہ لگاؤ۔ لیکن کچھوے نے گلہری کی بات نہ مانی اور کہنے لگا، نہیں، آج تو یہ مقابلہ ضرور ہی ہوگا۔ خرگوش بولا، ٹھیک ہے، اگر تم اپنی ضد پر قائم ہو تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ دونوں نے گلہری کے ساتھ مل کر دوڑ کے مقابلے کے لیے آغاز اور اختتام کی جگہ کا انتخاب کر لیا۔ اس مقابلے کے لیے گلہری کو منصف بنا لیا گیا۔ دوڑ شروع ہوتے ہی خرگوش لمبی لمبی چھلانگیں لگاتا ہوا تیزی سے آگے بڑھا اور چند ہی لمحوں میں بہت دور جا پہنچا، جبکہ کچھوا سست رفتاری سے اپنی منزل کی جانب بڑھتا رہا۔ کافی دور پہنچ کر خرگوش نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھوا اسے کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ اس نے سوچا کہ کچھوا بہت سست رفتار جانور ہے، وہ یقیناً بہت پیچھے رہ گیا ہے، اس لیے کچھ دیر آرام کر لیا جائے۔ یہ سوچ کر خرگوش گھاس پر لیٹ گیا اور جلد ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ دوسری طرف کچھوا آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ لمبا فاصلہ طے کرنے کے بعد آخر کار وہ اس درخت کے پاس آ گیا جہاں خرگوش میٹھی نیند سو رہا تھا۔ کچھوے نے خرگوش کو سوتے دیکھا تو مسکرا کر قریب سے گزر گیا۔ وہ خود بھی بہت تھک گیا تھا، مگر اس نے پھر بھی اپنا سفر جاری رکھا اور آخر کار مقررہ جگہ تک پہنچ گیا۔ دیر تک سونے کے بعد خرگوش کی آنکھ کھلی تو اس نے جلدی سے اٹھ کر پیچھے دیکھا، مگر کچھوا دور دور تک کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ سوچ کر خرگوش کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا کہ کچھوا ابھی بھی بہت دور ہے۔ چنانچہ وہ تیزی سے چھلانگیں لگاتا ہوا آگے بڑھا، لیکن جب وہ اپنی منزل پر پہنچا تو کچھوے کو پہلے سے وہاں موجود دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ خرگوش اپنی شکست پر گلہری اور کچھوے کے سامنے بہت شرمندہ ہوا، کیونکہ کچھوا جسے وہ بہت ہی حقیر اور سست جانور کہہ رہا تھا، اپنی مستقل مزاجی کی وجہ سے مقابلہ جیت چکا تھا، جبکہ خرگوش کو اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ غرور اور تکبر کرنا بہت ہی بری بات ہے، کیونکہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ لومڑی اور بکری۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک لومڑی رات سے بھوکی تھی، اسے تلاش کے باوجود کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا۔ جب وہ شکار تلاش کرتے کرتے تھک گئی تو اسے بہت پیاس محسوس ہونے لگی۔ اسی جنگل میں ایک کنواں بھی تھا۔ لومڑی پیاس بجھانے کے لیے کنویں کے پاس پہنچی تو اسے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ قریب ہی چند بکریاں اپنے بچوں کے ساتھ گھاس چر رہی تھیں۔ بکریاں دیکھ کر لومڑی کی بھوک مزید بڑھ گئی۔ اس نے سوچا کہ پہلے پانی سے اپنی پیاس بجھانے کے بعد سکون سے بکری کا شکار کروں گی۔ پانی پینے کے لیے جب وہ کنویں کے پاس پہنچی تو اسے بہت مایوسی ہوئی، کیونکہ کنویں میں پانی کی سطح بہت نیچے تھی۔ لومڑی پانی پینے کے لیے جھانک رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ کنویں میں گر گئی۔ لومڑی نے باہر نکلنے کے لیے کنویں کی دیوار پر چڑھنے کی بہت کوشش کی، لیکن دیوار پر جمی ہوئی کائی کی وجہ سے اس کے پاؤں پھسل رہے تھے اور وہ کنویں میں جا گرتی تھی۔ لومڑی نے دیوار پر چڑھنے کی بہت کوشش کی، لیکن اسے اپنے مقصد میں کامیابی نہ مل سکی۔ کچھ دیر بعد میدان میں چرنے والی ایک بکری بھی اس طرف آ نکلی اور لومڑی کو کنویں کے اندر دیکھ کر حیرت سے بولی، تم یہاں کنویں میں کیا کر رہی ہو لومڑی؟ بکری کو دیکھ کر لومڑی کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے کہا، بکری بہن، اس کنویں کا پانی اتنا ٹھنڈا اور میٹھا ہے کہ یہاں سے نکلنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا۔ اگر تم بھی پانی پینا چاہتی ہو تو اندر آ جاؤ۔ بکری نے جواب دیا، پیاس تو مجھے بھی لگی ہے، میں بھی کنویں میں سے پانی پینے آ جاتی ہوں، کیوں نہیں، تم بھی ضرور یہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیو۔
لیکن یہاں تھوڑی سی کم جگہ ہے، اس لیے پہلے میری مدد کرو تاکہ میں کنویں سے باہر آ جاؤں، پھر تم سکون سے اندر پانی پیتی رہنا۔ بکری نے لومڑی کی بات سن کر جلدی سے کہا، ٹھیک ہے لومڑی بھی، میں ابھی کنویں کے اندر آتی ہوں، پھر تم میرے کندھوں پر چڑھ کر باہر نکل آنا۔ یہ کہتے ہی بکری نے بنا سوچے سمجھے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ لومڑی اپنی چال کامیاب ہونے پر دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی۔ وہ بکری کے کندھوں پر چڑھ کر کنویں سے باہر آ گئی اور میدان میں موجود باقی بکریوں میں سے ایک کا شکار کر کے مزے سے کھانے لگی۔ ادھر نادان بکری کو پانی پینے کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے کنویں سے باہر نکلنے کے لیے لومڑی کو پکارنا شروع کر دیا، مگر چالاک اور مکار لومڑی وہاں سے بہت دور جا چکی تھی۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے، عیار اور مکار دوستوں کی چالوں سے بچنا چاہیے۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔